السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فأولئك كان سعيهم مشكورا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند اصحاب ایک موقع پہ بنو نجار کے علاقے سے گزر رہے ہیں. صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر جس کے اوپر آپ سوار تھے حادت بھی ہی فرماتے ہیں کہ وہ بدگنا شروع ہو گیا, اچھلنا شروع ہو گیا. قادت تلقیہ, قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ اس نے کبھی آپ کو تنگ نہیں کیا, یہ آج آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے دیکھو کیا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا فَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ, کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی, قبریں ہیں سامنے. فرمایا ان اصحاب هذه القبور يعذبون في قبورهم, یاد رکھو یہ خچر اس کے بدکنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بدکنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قبروں کے اندر موجود لوگ عذاب دیے جا رہے ہیں. ان لوگوں کے عذاب کو فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز سنتی ہے الا الثقلین, ماں سوائے انسانوں اور جنوں کے. اور صحیح مسلم میں آپ کے یہ الفاظ موجود ہیں. فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا ہاتھ اٹھا دوں, اللہ کے سامنے دعا کروں, التجا کروں, ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه, جیسے اے اللہ میں عذاب قبر کو سنتا ہوں اسی طرح میری امت کو بھی عذاب قبر سنا دے, انہیں دکھا دے کہ قبر کے اندر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. فرمایا ایک چیز اس دعا کے رستے میں آڑ بنتی ہے, وہ کیا؟ لا تدافنوا, تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. اس لیے میں اللہ سے یہ دعا نہیں کرتا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنن ابی داود کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ جب
میت کے احباب اس کو دفنا کے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، انہو لیسمع قرع نعالہم، وہ ان کے پاؤں کی، ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے. وہ جا رہے ہوتے ہیں، فیأتیہ ملکان یقعدانہ او یجلسانہ، وہ آ کے دو فرشتے اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں: من ربک، ما دینک، من نبیک. فاما المؤمن، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا، وہ جواب دیتا ہے: ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، اور فرمایا اس کے برعکس وہ جو اللہ کو تسلیمی نہیں کرتا، یا وہ جو کہ اسلام کا نام تو لیتا ہے لیکن اس کا کردار، سوچ سمجھ کچھ بھی اس کے دعوے کو ثابت نہیں کرتے، فرمایا وہ ان کی طرف سے جواب کیا ہوتا ہے؟ ہا لا ادری. من ربک، میں نہیں جانتا. من نبیک، میں نہیں جانتا. ما دینک، میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون، اور فرمایا کہ مومن جب تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے تو اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں: وما یدریک، تمہیں پتہ کیسے چلا؟ کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ وہ کہتا ہے: قرأت کتاب اللہ وآمنتہ بہ وصدقتہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، سمجھا، اس کی تصدیق کی، ایمان لایا، اس وجہ سے مجھے پتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، رسول میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے. اور کافر اور منافق ہر چیز کا جواب یہ دیتا ہے: ہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون شیئا فاقول، میں لوگوں کو سنتا تھا وہ کچھ کہتے تھے تو میں بھی ویسی بات کر دیتا تھا، میں نے خود کبھی نہیں پڑھا. احباب، یہ ساری تمہید، یہ ساری بات اس لیے کی گئی کہ انسان اور بطور خاص مسلمان، اس کی زندگی اس وقت صرف اور صرف 5 سینسز تک محدود ہو کے رہ گئی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. قرآن کا بہت بڑا ایلیگیشن، بہت بڑا اعتراض انسان کے اوپر یہ ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اس سے دنیا کے ظاہر کا جتنا مرضی پوچھ لو، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کے بارے میں پوچھو گے تو غفلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ. اللہ رب العزت کو ایسے شخص سے نفرت ہے، عالم بالدنیا، جو دنیا میں بڑا ماہر ہے لیکن جاہل بالآخرہ، آخرت کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے، بالکل جاہل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول تعلیقات کے اندر بیان کرتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل واحد منہما بنون. یاد رکھو، دنیا جسے تم بڑا قریب سمجھتے ہو، یہ ہر آنے والا لمحہ اس کو تم سے دور کیے چلے جا رہا ہے. یہ نزدیک نہیں ہے، یہ تم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور ہر قدم، ہر لمحہ، ہر طلوع ہونے والا سورج آخرت کو تمہارے قریب سے قریب تر کرتا چلا جا رہا ہے. اور فرماتے ہیں: وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دونوں کے طلبگار ہیں، آخرت کے بھی کچھ بیٹے ہیں اور دنیا کے بھی کچھ بیٹے ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے بیٹے بن جاؤ، آخرت کے طلبگار بن جاؤ، آخرت کے تلاش کرنے والے بن جاؤ، آخرت کے لیے تیاری کرنے والے بن جاؤ. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اس لیے کہ آج تمہارے پاس موقع ہے عمل کرنے کا، حساب نہیں ہے، اور کل جب آخرت قائم ہوگی، حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا.
عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے آپ کو خود احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر کے خود اپنی ججمنٹ اپنے آپ کو تول لو کتنے پانی میں کھڑے ہو، اس سے پہلے کہ کوئی تمہارا محاسبہ کرے، اس سے پہلے کہ اللہ کی عدالت میں تمہارا محاسبہ ہو رہا ہو۔ یہی بات اللہ رب العزت سورہ حشر کے آخر میں مومن کو ایک مشورے کے طور پہ دیتے ہیں، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ معلوم ہوا کل کیا ہے، فیوچر کیا ہے۔ مسلمان کی ڈکشنری کے اندر، قرآن کے الفاظ کے اندر وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس غد، اس کل جس کے لیے پلاننگ کرنی ہے، قرآن کے الفاظ کے مطابق وہ آخرت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے وَلْتَنظُرْ، غور کرے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھی، من کان یرید العاجلہ، سورہ بنی اسرائیل 17 اور 18 نمبر آیات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ من کان یرید العاجلہ، دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، بتا دے ہم اس کو سارا کچھ، سارا حساب دنیا کے اندر ہی ادا کیے دیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، اور فرمایا پھر یہ دنیا کا طلبگار اس کو صرف دنیا میں دیں گے، آخرت میں اس کے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ومن اراد الآخرہ، ہاں اگر آخرت میں کچھ چاہتے ہو، سب سے پہلی چیز اراد الآخرہ، آخرت کا ارادہ شو کرو، آخرت کی نیت کرو کہ تم آخرت میں کچھ چاہتے ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے۔ کیسی کوشش؟ سعیہا، جیسی اس کے لائق ہے۔ وہو مؤمن، اور تیسری چیز ایمان۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ تین چیزیں جس کے پاس ہوں گی، اس کی کوشش کو اللہ رب العزت کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز اراد الآخرہ، آخرت کا ارادہ۔ شخص کا ارادہ نہیں ہے، انسان نہیں چاہتا آخرت میں کچھ اجر لینا۔ اللہ کی قسم قرآن واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر کہتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو بندہ آخرت کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، دعا کرتا ہے رب سے، موحد ہے، توحید پرست ہے، لیکن اپنے سارے کے سارے اعمال کا اجر دنیا میں چاہتا ہے، جب بھی دعا کرتا ہے کاروبار کی، جب بھی دعا کرتا ہے اپنے اچھے فیوچر کی، دنیا کے اندر جو بھی مانگتا ہے، دنیا کے اندر جو بھی مانگتا ہے دنیا کے لیے، آخرت کی دعا ہی نہیں ہے اس کے ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شخص، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس شخص کا، کیونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے آخرت کا۔ سب سے پہلی چیز آخرت کا ارادہ۔ بڑے سارے انٹلیکچوئلز کو آپ سنتے ہوں گے، جناب میں تو نیکی اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کرتا ہوں، مجھے تو جنت میں 4 ایکڑ کا پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے تو جنت نہیں چاہیے۔ اور ایسے ایسے جاہل بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے، میرا اصل مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، مجھے اگر خدمت کرنے کے لیے جہنم میں بھی جانا پڑا تو میں جا کے انسانیت کی خدمت کروں گا۔ اللہ کی قسم ایسا شخص آخرت میں جتنا مرضی نیک عمل کر لے، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ من اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت اس کے لیے ہے۔ جس کے ہاں آخرت، جس کا ارادہ نہیں ہے، آخرت میں کچھ چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو آخرت میں کچھ نہیں دیں گے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی ساری امت کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، الا من ابا، فرمایا ہاں میری امت میں سے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا
جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کے یہاں یہ سوال ہے، کہتے ہیں کہ یہ چیز کہ ہم نیکی کرتے ہیں جنت کی تڑپ میں اور گناہ سے بچتے ہیں جہنم سے ڈرتے ہوئے، یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جنت کے لالچ میں کر رہے ہیں. پورے اسلام کو منہدم کرنے کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے، اللہ کی قسم، کہ یہ نظریہ دے دیا جائے کہ جنت کی طلب میں نیکی کرنا شرک ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. جہنم کے خوف سے، گناہ سے بچنا شرک ہے. اور واقعات بھی بڑے ملیں گے آپ کو اس کے اوپر. وہ جی فلاں بڑے بزرگ تھے، جا رہے تھے، ایک ہاتھ میں پانی ہے دوسرے میں آگ ہے. لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہا ہوں میں پانی کو لے کے اس لیے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دوں، اور آگ لے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ جنت کو جلا دوں. اس لیے کہ لوگ صرف اللہ کے لیے سارے کام کریں. اللہ رب العزت سارے انبیاء کے آنے کا مقصد کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مبشرا و نذیرا، خوشخبری دینے والے نبی، ڈرانے والے نبی. رسلا مبشرین و منذرین، ڈرانے والے رسول، خوشخبری دینے والے رسول. اگر جنت اور جہنم ان کے لیے کچھ کرنا ہے ہی شرک، تو خوشخبری کس بات کی ہے اور ڈرانا کس چیز کے اندر کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت پہلے پارے کے اندر انسان کو زندگی کا مقصد بتاتے ہوئے، آخرت کی طرف رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، دیکھنا کہیں تم بھی اس کے اندر نہ گر جانا. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت میں مسابقہ کرو، جنت کے لیے تڑپو. لمثل ھذا فلیعمل العاملون. اگر جاگنا ہے، اگر نیندیں قربان کرنی ہے، اگر رونا ہے، اگر محنتیں کرنی ہے، تو اس جنت کے لیے محنتیں کرو. قرآن جنت کو بیان کرتا ہے، جنت کی نعمتوں کو بیان کرتا ہے، جہنم کو بیان کرتا ہے، جہنم کے اندر اللہ رب العزت کی سزاؤں کو بیان کرتا ہے. بہترین طریقہ ہے دین سے لوگوں کو دور کرنے کا کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جنت اور جہنم کے لالچ کے بغیر، خوف کے بغیر آپ یہ سارے کام کریں. یدعوننا رغبا ورہبا. اللہ رب العزت انبیاء کی، نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں، وہ خوف سے، اللہ رب العزت کے خوف اور اللہ کی رحمت کی امید سے اللہ کو پکارتے تھے. خوف جہنم کا، امید اللہ کی جنت کی. لیکن کیا کیجئے ان لوگوں کا کہ جو اس بات پہ مصر ہیں کہ جنت اور جہنم کو سائڈ پہ کر دیں. بہت سارے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے ابھی جنت اور جہنم بنی نہیں ہے، جنت اور جہنم ابھی بنی نہیں ہے. اچھا جی، نہیں بنی تو پھر کیا کریں؟ جو مرضی کریں. قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عذاب نہیں ہوتا. برزخ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. من بعثنا من مرقدنا ھذا، مرقد ہے وہ. کیسا مرقد ہے؟ جو دو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ عقل مند، دانشور اور یہ بڑے سمجھ اور سوچ رکھنے والے اور اس کے دعوے کرنے والے اس شعور سے خالی ہیں کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے. حدیث آتی ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اس کو ٹھکرانے کے لیے صرف اتنی بات ان کے لیے کافی ہے، جناب یہ خبر ظنی ہے، احاد کے اندر یہ خبریں احاد ہے، عقائد کے اندر یہ نہیں چلتی. یاد رکھیے اللہ رب العزت اپنی کتاب کے اندر واضح طور پہ ایسے لوگوں کو ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون دکھائیں گے ان کو، اور اللہ کہیں گے ہاں دیکھو اپنی آنکھوں سے تھی یا نہیں تھی.
ویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا. خوض کے اندر مصروف ہیں یہ لوگ. اللہ فرماتے ہیں جب انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا, دھکے دے کے جہنم کی طرف لایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا, ان سے کہا جائے گا هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے, اب صبر کرو یا صبر نہ کرو, کوئی تمہاری یہاں پہ چارہ جوئی نہیں ہے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. پھر اللہ ان سے پوچھیں گے کیا یہ جادو ہے, یہ تمہاری آنکھیں بند ہیں, نظر آ رہی ہے؟ یہ سارے وہ عقائد اور نظریات ہیں جو مختلف انداز میں مسلمانوں کے معاشرے کے اندر پھیلا کے بد عملی پھیلائی جا رہی ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم, آخرت, مرنے کے بعد کی زندگی, اس کا ایک نظریہ دیا ہے. اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. یہ دنیا کی واحد وہ قوت ہے جو انسان کو بکھرنے سے روکتی ہے, جو متحد کرتی ہے, جو نیکی کے ارادوں کو مضبوط کرتی ہے, جو اللہ کے ساتھ انسان کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. یہ آخرت کا نظریہ واحد وہ نظریہ ہے. اللہ کی قسم اس کو نکال دیجئے, جا کے دیکھیے مغرب کے معاشروں کو, آپ جا کے دیکھیے وہاں کی زندگی کو, وہاں کے زندگی گزارنے کے طریقے کو, آپ کو نظر آئے گا اور احسان رب کا آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس ایمان بالیوم الآخر کے ذریعے کتنا مسلمان کو کتنا جوڑا ہے, کتنا احسان کیا ہے انسان کے اوپر. 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لوگ, اسلام کا دعویٰ کرنے والے, آخرت کو ماننے والے, ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود, آخرت کو تسلیم کرنے کے باوجود, وہ چیز جس کو آخرت کا نظریہ چاہتا ہے مسلمانوں کے اندر ڈیلیور کرنا, وہ اس سے محروم ہے. سب سے پہلی چیز غفلت. مانتا ہوں میں آخرت ہے, لیکن بالکل اس کی طرح جو نہیں مانتا. کردار میرا وہ ہے جو کہ اس کا ہے جو نہیں مانتا. یاد رکھیے یہودی اور عیسائی بھی آخرت کو مانتا ہے, لیکن نظریہ کیا ہے؟ لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا. یہودی سے ملیں گے وہ کہے گا ہم ہی جنت پہ جائیں گے, اور نصارہ کہیں گے کہ ہم نے آخرت کا نظریہ صرف اس لیے رکھا ہے کہ جنت میں ہم نے جانا ہے. مسلم کا بھی یہی آپ کو ملے گا. جو مقصد لے کے نظریہ آخرت آیا اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف, اس کی 179 نمبر آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. بہت سارے جن اور انسان پیدا کرنے کے پیچھے ہمارا مقصد ہی یہ ہے, ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ, کہ ہم ان کے ذریعے جہنم کو بھریں گے, دوسرا کوئی مقصد نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. دل ہے لیکن دل ہونے کے باوجود سمجھ سے خالی. اعین لا یبصرون بها, آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں کے ہونے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے, دیکھنے سے محروم. اور اسی طرح فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہیں سن نہیں سکتے. اولئک کالانعام, یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی جانوروں کی سی زندگی ہے. بل ہم اضل, بلکہ ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور یہ اپنے مالک کے بے وفا ہیں. اللہ رب العزت نے عقل, شعور اور فہم دینے کے بعد ان سے جو مطالبے کیے انہیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کی پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ اولئک هم الغافلون. یہ غفلت غفلت غفلت. کس معاملے میں؟ دنیا میں نہیں, آخرت کے اندر غفلت. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
سورہ تکاثر کے اندر الہاکم التکاثر، تمہاری غفلت کے پردے ختم نہیں ہوتے. ساری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ غفلت حتی زرتم المقابر. غفلت کب ختم ہوتی ہے؟ جب تمہیں مرنے کے بعد، غسل دیے جانے کے بعد، کفن پہنائے جانے کے بعد میت کو لا کے قبر کے دہنے کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. اس وقت تک تمہاری غفلت ختم نہیں ہوتی. کلا سوف تعلمون، آگے کیا ہے؟ قبر میں تو عذاب ہی نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں کلا سوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا. اب اتنی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے کیا ہے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں تمہاری غفلت کے سارے پردے اترتے چلے جائیں گے. اللہ رب العزت کے ہاں غفلت اتنا بڑا جرم ہے جتنا کہ آخرت کا انکار کرنا بڑا جرم ہے. یہ غفلت جب طول پکڑتی ہے تو انسان کو اور آخرت پہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے کو یہ غفلت آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا کر دیتی ہے. اللہ رب العزت نے صاحب الجنتین وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے اس شخص کا واقعہ بیان کیجئے جو دو باغوں کا مالک تھا. اپنے دوست سے کیا کہتا ہے؟ باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ ختم ہوگا کبھی. اس کو ٹائم پہ پانی ملتا ہے، اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ وقت پہ پوری ہوتی ہیں، میں نے اتنے نوکر رکھے ہوئے، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ ختم ہوگا. ظاہر پہ اتنا اعتماد ہے. تو اس کا دوست اسے کہتا ہے جناب اتنا دنیا کے اوپر اعتماد اچھا نہیں ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا اپنے رب کا کافر بن گیا؟ تو اپنے رب کا منکر بن گیا؟ اللہ پہ اعتماد چھوڑ کے اب تجھے اس اپنی دنیا کی چیز کے اوپر اتنا اعتماد ہو گیا جتنا رب پہ ہونا چاہیے. وہ کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. ہاں میں نہیں سمجھتا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، چونکہ اس کی ساری انویسٹمنٹ دنیا کے لیے ہے اس لیے یہ پسند نہیں کرتا کبھی بھی آخرت آئے. آخرت آئے گی تو یہ سارے باغ، یہ سارا اس کا مال اسباب سب ختم ہو جائے گا، اس لیے آخرت کو یہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا. جتنی مٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والے مادیت کے فالوورز ہیں کبھی پسند نہیں کریں گے کہ آخرت آئے. یا تو وہ یہودیت والا، عیسائیت والا نظریہ اپنائیں گے کہ آخرت ہوگی بھی تو ہم ہی کامیاب ہوں گے کیونکہ دنیا میں بھی ہم ہی کامیاب ہیں. اس بندے نے بھی یہی کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، دنیا میں بھی میں کامیاب ہوں تو اگر آخرت آئی تو بھی میں کامیاب ہوں گا. یا پھر کیا کرتے ہیں؟ مشرکین والا کام کرتے ہیں. تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، وہ کہتے ہیں اگر دوبارہ زندہ ہوئے تو پھر تو کام بڑا خراب ہو جائے گا، ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہوگا، لہذا دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا ہم نے. اللہ رب العزت نے یہ والی سوچ، غفلت انسان کو آخرت کے اندر شک میں مبتلا کرتی ہے. آخرت کے معاملے میں شک. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، ان کے دلوں میں رب کی ملاقات کے بارے میں شک پیدا ہو چکا ہے. اور یہی غفلت جب شک کی حد تک پہنچتی ہے تو ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ انسان رب کو بالکل بھول جاتا ہے. رب کو انسان اپنی زندگی میں سے نکالتا ہے، گھر بار میں سے نکالتا ہے. رب کو انسان اور اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنے معاملات میں سے نکالتا ہے. اپنی معیشت، اقتصاد، سیاست، زندگی کے ہر مرحلے میں سے چن چن کے رب کو نکال دیتا ہے، کیونکہ یہ بندہ خالصتاً دنیا کا بندہ ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کونوا من ابناء الاخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بندے نہ بننا، آخرت کے بندے بننا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کیسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے؟ آخرت کا انکار ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں شک پیدا ہوتے ہیں. اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں یہ سوچ کیسا معاشرہ تشکیل دیتی ہے. یہ سوچ
جس کے پیچھے شک ہے آخرت کے اندر، یہ سوچ جس نے آخرت کو بھلا دیا ہے، یہ سوچ جس نے آخرت کے انکار کی حدوں کو چھو لیا ہے، یہ ایسا معاشرہ قائم کرتی ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے 4 ٹائٹل عنوان دیتے ہیں. کیا آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں؟ اخسرین اعمالا، جنہوں نے بڑی محنت کی لیکن محنت کرنے کے باوجود وہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھائیں گے. خسارے میں سپرلیٹو ڈگری، اخسرین. اور اگر ان آیات کو پوری صورت سے جوڑیں تو کیا معنی بنتا ہے؟ ان کو اللہ رب العزت نے ایمان دیا جیسا کہ اصحاب کہف کو دیا تھا. انہوں نے اس ایمان کی اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی. اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا جیسے اصحاب الجنتین، وہ 2 دوست، ان کا قصہ ہے. تو انہوں نے مال ملنے کے بعد آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، یہ دنیا کے لیے محنت کرتے رہے. ان کو اللہ رب العزت نے علم دیا جیسے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے پاس ہے، تو انہوں نے اس علم کے ذریعے بجائے اس کے کہ آخرت کی تیاری کرتے، دنیا کے لیے سارے محنتیں، ان کی ساری توجہ دنیا کے لیے تھی. انہیں اللہ رب العزت نے اقتدار دیا جیسے اللہ رب العزت نے ذوالقرنین علیہ السلام کو اقتدار عطا کیا تھا. انہوں نے یہ اقتدار ملنے کے بعد اپنی دنیا کے لیے سارے فیصلے کیے، ساری محنت دنیا کے لیے تھی، کوئی بھی چیز انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کی. اللہ فرماتے ہیں هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بتائیں کون ہے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دعویٰ ایمان کا ہے لیکن ساری محنت دنیا کے لیے ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی میرا اچھا کام ہے جو مجھے آخرت میں کام آئے گا، یہی میری محنت ہے، یہی میرا حقیقی فیوچر اور مستقبل ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ خسارہ اٹھائے گا. اولئک الذین کفروا بآیاتہم، آیات ربہم، اللہ کی آیات کے کافر، وَلِقَائِهِ، اللہ کی ملاقات کے منکر، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت والے دن ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی کسی نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ، یہ جہنم کا ایندھن ہے. بِمَا كَفَرُوا، حقیقی کافر. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، آخرت کو نکال دو، اللہ کی قسم سارا دین، ساری رب کی کتابیں، سارے انبیاء مذاق کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. یہ سوچ ایسے حکمران پیدا کرتی ہے، ایسا معاشرہ پیدا کرتی ہے جس میں کسی کو کوئی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ سوچ قارون پیدا کرتی ہے، یہ سوچ فرعون پیدا کرتی ہے کہ جب فخرج علی قومہ فی زینتہ، اتنا مال ہے، وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس مال کی، ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے، ان خزانوں کو اٹھانے کے لیے پاکستان کے بینک جو ہیں وہ ناکافی ہیں، یہاں پہ نہیں رہ سکتا وہ مال. اور لوگ آگے کہتے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک، تو آگے سے جواب ملتا ہے، قارون صاحب جواب دیتے ہیں انما اوتیتہ علی علم، میں نے خود اپنی محنت سے کمایا ہے، علم سے کمایا ہے، اللہ نے دیا ہے، جاؤ تم بھی لے لو اللہ سے، اللہ نے دیا مجھے، میں نے خود کمایا. پھر ایسی زینت، ایسا پروٹوکول، خرج علی قومہ فی زینتہ، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی کامیابی یہ ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اللہ کی قسم کامیابی یہ ہے کہ جتنا قارون کا پروٹوکول ہے اتنا ہی ہمیں پروٹوکول ملے، اتنے خزانے ہوں ہمارے پاس. یہ معاشرہ پیدا ہوتا ہے اس سوچ سے. اور پھر فخسفنا بہ وبدارہ الارض، قرآن کہتا ہے کہ ایسے معاشرے کبھی کامیاب نہیں رہتے، ایسے لوگ کبھی معاشرے کے اندر، معاشرے کی
ڈیولپمنٹ معاشرے کے مثبت کردار مثبت اقدار کے پاسدار نہیں ہوتے، ہمیشہ معاشرے میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ ضروری ہوتا ہے کہ زمین پھٹے اور یہ زمین کے اندر چلے جائیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، نظریہ آخرت کیسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک شخص آ کے کہتا ہے، بدو ہے، امام ماوردی رحمہ اللہ ادب الدین والدنیا کتاب لکھتے ہیں، اس کے اندر یہ واقعہ درج کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پاس موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بدو آتا ہے، آگے کہتا ہے، یا عمر الخیری جزیت الجنہ اکسو بنیاتی و امہن وکلنا من الزمان جنہ واقسم باللہ لتفعلن۔ کہتا ہے، اے عمر بہت اچھے انسان ہو، جزیت الجنہ، دعا دیتا ہوں جنت کی، اور سوال کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اکسو بنیاتی و امہن، ضرورت مند ہوں، میری ضرورت کو پورا کر دو، وکلنا من الزمان جنہ، اور جن مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں ان میں میری مدد کرو، اور میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں لتفعلن، آپ کو اے عمر یہ کام کرنا پڑے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ خوش مزاجی کے موڈ میں تھے، کہتے ہیں ان لم افعل یکون ماذا، اگر نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا اذن ابا حفص لاذهبن، ابو حفص نہیں کرو گے میں چلا جاؤں گا۔ فاذا ذهبت یکون ماذا، تم چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کہتا ہے یکون انہا لی لتسألن یوم تکون العطیات ہن وموقف المسئول بینہن اما الى نار و اما جنہ۔ میں چلا گیا، وہ دن دور نہیں جب رب کے دربار کے اندر، رب کے قائم ہونے والے اس آخرت کے دربار کے اندر میں اللہ کے سامنے درخواست دوں گا۔ میں پریشان تھا، میں اس شخص کے پاس آیا، اس خلیفہ کے پاس آیا، میں نے درخواست دی، میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور پھر وہاں پہ میں دیکھوں گا تم رب کے سامنے کیا عذر پیش کرتے ہو۔ صحابی فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ فبکا عمر حتی اخضلت لحیتہ، اتنا روئے عمر رضی اللہ عنہ، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی ساری کی ساری آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ قمیض کہتے ہیں دے کے کہتے ہیں اعطوہ ھذا، یہ قمیص میری اس بندے کو دے دو، لا لشعرہ بل لذلک اليوم، اس کے اشعار کی وجہ سے نہیں، اللہ کی قسم اس دن کے حساب سے میں ڈرتا ہوں، اس دن کے حساب سے ڈرتا ہوں جس کا اس نے مجھے واسطہ دیا ہے۔ یہ اس نظریے آخرت کا نتیجہ ہے کہ عمر پیدا ہوتے ہیں، اور اس نظریے آخرت کو فراموش کرنے کا نتیجہ ہے کہ قارون پیدا ہوتے ہیں۔ من اراد الآخرہ، آخرت چاہتے ہو ارادہ بناؤ، آخرت کے لیے تیاری کرو، سعی لہا سعیہا، اتنی تیاری جیسی دنیا میں کوئی ڈگری لینے کے لیے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ تیاری۔ وہو مؤمن، ایمان اس کے تقاضے ان کو سیکھو اور سمجھو۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا، امید ہے تمہاری محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین